جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی، یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا، اور یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ سارا سامان لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ اس کے بعد سبحان اللہ، اب اس کا توڑ کیسے آیا، اس کا علاج کیسے ہوا، اس کا حل کیا نکلا؟ جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر حاضر ہوئے، یعنی اب جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے وہ نازل ہوئیں، اور ان دونوں صورتوں کو ملائیں تو ناظرین اس میں 11 آیتیں ہیں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل شفا یاب ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اب اس واقعے سے بہت ساری باتیں میں نے اور آپ نے سیکھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بخاری شریف میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بستر شریف پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھیرایا کرتے، جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صورتوں کا اپنے اوپر بھی دم کیا کرتے۔ اور ایک اور جگہ پر بھی یہ ہے، حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اس پر دم فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ نبی پاک کے معمول میں تھا۔ تو آج اگر ہم میں بھی کوئی بیمار ہو جائے، فیملی میں کوئی بیمار ہو جائے، اپنے آپ کو ہم ان آفتوں سے بچانا چاہتے ہیں تو اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیں، کسی مریض پر دم کر دیں، انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی سیکھنے کو ملے گا کہ تعویذات اور عملیات میں جس میں کوئی لفظ کفر و شرک کا نہ ہو وہ جائز ہے۔ اسی طرح گنڈے بنانا اور ان پر گرہیں لگا کر آیات قرآن اور اسماء الہیہ پڑھ کر پھونک مارنا بھی جائز ہے، یعنی تعویذات اگر شرک سے پاک ہیں، اگر کفریہ کلمات سے پاک ہیں تو وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، وظائف کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور آپ نے یہ سنا۔ ناظرین سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ خلاصہ یہ ہوا کہ سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں جن اور شیاطین، نظر بد اور آسیب اور تمام امراض خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہیں۔ ان کو لکھ کر تعویذ بنائیں، گلے میں پہنائیں اور ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں اور کھانے اور پانی اور دواؤں پر پڑھ کر پھونک دیں اور پھر مریض کو کھانا وغیرہ کھلائیں، انشاءاللہ عز و جل ہر مرض اور بالخصوص جادو ٹونا دفع ہو جائے گا، مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری تمام صورتوں کے خصوصی خواص ہیں جن کو بہت خوبصورت کتاب جنتی زیور ہے اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ناظرین۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن پاک کی ہر حرف میں شفا ہے، برکتیں ہیں، اور آج